السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج 3 نومبر ہے اور ٹھیک آج ہی کے روز 2007 میں پرویز مشرف نے آئین کو معطل کر دیا تھا۔ آج 3 نومبر 2024 کو بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ آئین تقریباً اعلانیہ طور پہ تو نہیں لیکن غیر اعلانیہ طور پر بالکل معطل ہی ہے، کیونکہ آئین کی خلاف ورزی، لوگوں کے بنیادی حقوق آج بھی ضبط ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال آغا شیخ سرور، ایک صحافی جن کی بازیابی ہوئی ہے، اور اس کے بعد انتظار پنجوتا جو کل جس حال میں برآمد ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کسی سے اب تک کوئی سوال جواب، کسی کو کوئی انصاف کے کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بات میں نے کہی کہ آئین کہیں نہ کہیں اس وقت بھی معطل ہی ہے۔ اگر آئین ہوتا تو اس ملک کے اندر یہ صورتحال نہیں ہوتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں کے 25 کروڑ عوام رہتے ہیں، وہاں پر اتنے بڑے معاملات کو بالکل بھی جسے کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا گیا سنجیدگی کے ساتھ۔ اب ہو کیا رہا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، لیکن اس سے قبل ایک آج کل سوشل میڈیا پہ نواز شریف کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، جس کو کئی لوگوں نے کوٹ کیا، مجھ سے کئی لوگوں نے سوال بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے، لیکن اصل وجوہات لوگ نہیں بتا سکے۔ وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے کہا ہے کل ایک ویڈیو میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے کہ ہم جو ہے تہیے طوفان کیے بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے اب بہرحال اپنے اپنے تجزیہ نگاروں نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تشریح کی ہے کہ بھئی کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہرحال جو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تہیے طوفان جو کیے بیٹھے ہیں، یہ تجزیہ نہیں ہے، خبر ہے۔ وہ جو تہیہ طوفان ان کا ہے وہ ہے 2 چیزوں کا وہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں، یعنی 2 شخصیات کو کھڈے لائن لگانا، اس میں ایک عمران خان اور دوسرے جنرل فیض حمید۔ عمران خان اور فیض حمید کے حوالے سے سرداری صاحب اور نواز شریف دونوں ایک پیج پر ہیں، اور کہیں نہ کہیں اسی پیج کے کونے پہ فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، کیونکہ اگر فضل الرحمان صاحب ان کے ساتھ نہ ہوتے تو 26ویں آئینی ترمیم جس طرح منظور کرائی گئی، اور بعد میں جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے تو لوگ پہلے ہی ٹوٹے ہوئے تھے، ہم نہیں کرتے تو ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا، یہ سب جو ہے بے وقوفی والی باتیں ہیں، قوم کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں۔ اگر ان کو یہ محسوس ہوتا، اگر وہ یہ سمجھتے کہ انہوں نے غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ نہیں دینا، تو فوری طور پر وہ نہ صرف اس کی مخالفت کرتے بڑھتے، اس کے خلاف فوری طور پر وہ سڑکوں پر آنے کا اعلان کرتے۔ لامحالہ اگر وہ سڑکوں پہ آنے کا اعلان کرتے تو جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی اور پی ٹی آئی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی، لیکن انہوں نے ایک نہایت ہی جسے کہتے ہیں بودا سا ایک وہ الفاظ جو کہ یا وہ سازش یا وہ لقمے جو کہ بلاول بھٹو نے ان کے زبان میں ڈالے تھے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، مولانا کی اگر راضی نہیں ہو تو ہمارے پاس بندوبست پورا ہے، وہ الفاظ جو ہے اس کا سہارا لے کے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا اور وکٹوں کی دونوں جانب کھیلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئین اب بھی معطل ہے، اور تمام وہ سیاسی قوتیں جو کہ کہیں نہ کہیں عوام کے کو حقوق نہیں دینا چاہتی ہیں، عوام کو محقوق رکھنا چاہتی ہیں، یا اپنے مفادات یا اپنے سرمایہ کی حفاظت چاہتی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں جو پاکستان کو شمالی کوریا، موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے پاکستان کو شمالی کوریا یا میانمار کی طرز کے اوپر لے کے جانا چاہتا ہے، اور کامیابی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی، میں شروع سے کہہ رہا ہوں، لوگ تو پتہ نہیں سمجھ بھی نہیں آتا، اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور نہ اس بات کو پتہ نہیں اگر مانتے ہیں تو یا ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی مہر لگائی ہوئی ہے، لگتا ہے تو ایسا ہی ہے کہ بالکل ایک چیز واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ہم 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کہ قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے، پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، آپ کی نسلیں برباد ہونے جا رہی ہیں، لیکن لوگ جو ہے نا اس پہ توجہ دینے کے بجائے جو ہے دوسری طرف توجہ دے رہے ہیں، جو روزانہ جو ہے مطلب غلط خبریں بتا کر قوم کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تھے 26ویں ترمیم، میں کہتا تھا کہ 26ویں ترمیم منظور ہوگی، ہو گئی،
اب آپ کو پتہ ہے کل جو ہے انسداد دہشت گردی کا بل، جس کے بارے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پاس ہونے جا رہا ہے، اور وہ کل ہو سکتا ہو جائے گا پاس. اگر وہ پاس ہو گیا تو سیدھی بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، بار بار اچھا نہیں لگتے بات دہراتے ہوئے، کہ وہ جو بل ہے بنیادی طور پر وہ یہی ہوگا کہ جب وہ سیکورٹی ایجنسیاں، ساری ایجنسیاں اسے پکڑ سکتی ہیں، فوجی اٹھا کے لے جائے گی عمران خان کو 3 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو چاہے کرے، ان کی مرضی. اور یہ آئینی عدالت میں پھر ان کو پیش کیا جائے گا، اور آئینی عدالت کہہ دے گی کہ ٹھیک ہے جناب، یہ ملک اور قوم کے خلاف ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا ملک کی سلامتی، دفاع، امن عامہ. تو جو عمران خان کے خلاف جو 9 مئی پہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں وہ تینوں آتے ہیں اس میں. تو عمران خان تو سیدھے فٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے جناب. تو لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا، اور جو لوگ ادھر ادھر کی خبریں سن کے اطمینان سے بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے. منگل کو کیا کہتے ہیں، میں نے بتا دیا تھا آپ کو، منگل کے دن شاید غالباً وہ ہو رہا ہے اجلاس اس کا، اپنا کونسل کا، جو آئی ہے سپریم جوڈیشل کونسل. اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جسٹس یحییٰ ہی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے، اور خبر بھی ہے، ہو سکتا ہے تبدیلی ہے تو نہیں کہہ سکتے، جسٹس یحییٰ ہی اس آئینی عدالت کے صدر ہوں گے. اور اسی یقین دہانی کے اوپر پھر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی وہ لی گئی ہے استعفیٰ. یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں. اچھا، بہرحال یہ اب صورت ہو گئی ہے. اب اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان، جو لوگ آئے مل کے عمران خان کے اوپر، کوئی عمران خان پہ کوئی سختی نہیں. دیکھیے عمران خان پہ سختی ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا وکلا آ کر کیوں کہتے ہیں، کیسے کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو. لیکن عمران خان کے اوپر سختی ہوئی ہے، اور عمران خان پہ سختی ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور جو اس وقت امریکہ کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ، جو بائیڈن انتظامیہ ہے، وہ ٹوٹل اینٹی عمران ہیں. اور لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ عمران خان ایک وہ شخص ہے کہ جس نے ہمیشہ یہ کہا ہے، جب بھی وہ بات کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہم اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور تجھ پہ ہی ایمان لاتے ہیں، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو جب ایک شخص یہ بات کرے اور یونائٹڈ نیشن کے فورم کے اندر کھڑا ہو کر وہ یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ وہ کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو بیان کرے، اور اس کے بعد امریکہ میں یہ کہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سپر پاور نہیں ہے، ایسے شخص کو بے گناہ 1.25 سال سے جیل میں قید رکھا گیا ہے، اور یہ 25 کروڑ مردہ مسلمان جو ہیں یہ خاموش کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا ہے اس ملک کے اندر؟ کہاں اسلامی ملک ہے؟ آپ کو دیکھیے، اب یہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، نہ میرا کوئی دینی مطلب وہ ہے، لیکن جنرلی میں بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے سب سے پوچھے گا. ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ایک شخص نے تمہارے سامنے یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہا تھا نا، تو کیا تم دلوں کا حال جانتے تھے؟ پھر وہاں لوگ کیا جواب دیں گے؟ یہ جو 25 کروڑ مسلمان، جو بڑے بڑے مولوی اتنی بڑی بڑی داڑیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات انہوں نے آج تک کیوں نہیں کہی؟ بھئی اگر وہ کہتا ہے تو آپ کو تو یہ حکم ہے، اگر ظاہری طور پہ کوئی شخص، اگر آپ کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں اور آپ کے کان بھی سن رہے ہیں، تو آپ نے گواہی دینی ہے کہ ہاں بھئی اس نے کہا ہے. اس کے باوجود اگر آپ سمن بکمن بیٹھے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو پھر آپ منافق ہیں، یا پھر حقیقت کی بات ہے کہ آپ کوئی اندھے و بہرے ہو چکے ہیں. تو اندھے بہرے تو میں مانتا نہیں ہم لوگوں کو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منافق ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس قوم کی ہے. تو اس ایسی صورتحال کے اندر اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے ملک کے حالات درست ہوں گے، یا ہم جو باتیں کی جاتی ہیں کہ پاکستان بڑا نام ہوگا اور بڑا عالم اسلام کے اندر، یہ سب ڈھکوسلے بازی. کچھ پاکستان بدقسمتی سے ہمارا ملک ایک ایسا ہے کہ جو اپنا وجود ہی قائم نہیں رکھ سکا وہ اب تک، اور ابھی تک مزید اپنے وجود کو ختم کرتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 70 سال سے جو آپ کے اوپر جو ایک نظام جو لادا ہوا ہے، بدبودار نظام، اس کو ابھی تک عوام اتار کے نہیں پھینک سکی ہے. عوام کو نے آج تک تسلیم ہی نہیں کیا کہ ہم اس کے مالک ہیں. جب آپ نے اپنی ملکیت کسی کو دے رکھی، بار بار میں کہتا ہوں، تو پھر ان کی مرضی جو چاہے وہ کریں. وہ پی آئی اے کے حوالے سے کل لوگ بڑا وی لاگ چل رہا ہے، اس کے اندر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ہو سکتا ہے پی آئی اے کو لے لیں، میں نے مریم کو کہا ہے، فلاں فلاں، وہ یار پنجاب کے والے چلائیں گے. بھی کتنی بدنصیبی کی بات ہے. مطلب 1000 باتیں قوم کے سامنے آتی ہیں، لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. مطلب یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب پی آئی اے کو خود لے لیں گے، ان کی ذاتی ملکیت ہوگی، ان کی اور ان کی بیٹی کی، تو وہ چلے گی آرام سے. لیکن جب قوم کی ملکیت ہوگی، جب قوم کا سرمایہ ہوگا، تو اس کو ہم بیڑا غرق کریں گے. یعنی قوم کا پیسہ ہوگا، آپ لوگوں کا پیسہ ہوگا، تو اس کو لوٹیں گے، کھسوٹیں گے، وہ نہیں چل پائے گی. لیکن اگر نواز شریف کی اپنی ملکیت ہوگی تو ضرور چلے گی، اور انٹرنیشنل اس کے تمام روٹس ہوں گے.
اس کے باوجود بھی آپ کو اس بات پہ کسی کو یقین ہے کہ وہ شخص جو ہے عوام دشمن نہیں ہے، قوم دشمن نہیں ہے، ملک کے سرمایہ کا دشمن نہیں ہے. اب اس کو جو سپورٹ کر رہے ہیں، جو لے کے آئے ہیں، جو کوئی بھی ہے، فرشتے ہیں، نظر نہ آنے والی قوتیں ہیں، کالے جن ہیں، بھوت ہیں، مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، دیو ہیں، وہ تو ہے ملک دشمن. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے ان کو بھی چھوٹ دے رکھی، ان کو بھی چھوٹ دے رکھی. میں تو 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی جب پی ڈی ایم کا پہلا دورہ تھا، میں نے لوگوں سے کہا تھا نکلو اور ان کے گریبانوں کو پکڑ لو. لوگ کہتے نہیں جی فیصل صاحب پیچھے والوں کو غرق کریں. دنیا میں جب ٹرین چلتی ہے تو لوگ اب روکنا ہوتا ہے تو پہلے انجن کو کنٹرول کرتے ہیں، پیچھے کے ڈبوں میں کوئی نہیں جاتا. یہ ہماری قوم کا منافقانہ رویہ ہے کہ سب پیچھے والوں کی طرف بھاگتے ہیں. وی لوگ والے بھی فوج کی برائیاں کرتے ہیں، فوج ایسی، جنرل ایسے. بھائی جرنیل کر رہے ہیں، فوج کیا ہے، مجھے برے ہوں گے. میں کب کہتا ہوں کہ جرنیل جو ہے مطلب آسمان سے اتر کے آئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ شفاف ہے. لیکن وہ کن کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں؟ وہ کندھا دیتے آپ، قوم ان کندھوں کو کیوں نہیں توڑ رہی ہے؟ یہ میرا سوال ہے. میں 2 سال سے سوال کرتا ہوں لیکن لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے، ایسی خبروں کو شیئر نہیں کرتے. وہ جھوٹی سچی خبریں، وہ خان آ گیا، کل آ گیا، پرسوں آ گیا، ترسوں آ گیا، بم گر گیا، فلانا ہو گیا، یہ اس قسم کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں. اس کا نتیجہ آپ 2 لوگ دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ ایک جنرل سی بات بیچ میں آ گئی تھی. تو بہرحال مریم بی بی بھی جا رہی ہیں لندن، بھائی نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں لندن کے اندر. تو امریکہ سے آ گئے ہیں وہ، اور کوشش ان کی یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم سارے معاملات کو درست کرتے ہیں. اور ایم ان کا وہ یہی ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنا اور پی ٹی آئی کو تباہ کرنا. پی ٹی آئی کو تقریباً یہ تباہ کر چکے ہیں. میں آپ سے پہلے کہتا ہوں، لوگ جب شروع میں نے آج سے 2 سال پہلے کہا تھا، جب عمران خان بھاری تھے، میں نے کہا یہ پی ٹی آئی کو توڑیں گے، تو لوگوں نے وہ جو پھر مغلظات بکی تھی وہ پرانے آج کل دیکھ سکتے ٹائم لائن پہ پڑی ہوئی ہے. اور آج پی ٹی آئی کا کیا حال ہے آپ دیکھ لیں. بہرحال پرانی باتیں میں کرنا نہیں چاہتا، لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو یاد دلانا ضروری ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بھول جاتے ہیں. بہرحال اس تمام صورتحال کا عمران خان کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ رہائی کی بات میں نے کہی تھی. بالکل عمران خان کی رہائی کے امکانات ہیں، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن اس صورت میں ہے کہ جب قوم باہر نکلے گی. لیکن اگر ٹرمپ بھی آتا ہے تو ٹرمپ بھی یہ دیکھے گا کہ آیا لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ نہیں. یہ میں چیز آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، بار بار یہ چیز سمجھا رہا ہوں کہ ٹرمپ عمران کا دوست تھا. یہ میں کہتا ہوں، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میری پہلے سے خبر تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. لیکن ٹرمپ آنے کے بعد یہ فوری طور پہ یہ بھی دیکھے گا، خالی عمران کو رہا کر دے تو کیا فائدہ. اگر لوگ عمران کے ساتھ نہیں ہوں گے، قوم باہر نہیں نکلے گی، عمران ایک غیر مقبول لیڈر ہوگا تو ٹھیک ہے، ٹرمپ اس کو کہتا ہے بھائی تھوڑی بڑی سزا دو، اس کو مت پھانسی وانسی مت دینا، تو سزا دو، آگے نکال کے باہر کر دو، کچھ کر دو، جائیداد وادات کونے میں اٹھا کے ڈال دیں گے تو فائدہ کیا ہوگا قوم کا؟ ملک اور قوم کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ ویژن تو چلا گیا نا، جو چھن گیا نا. تو بنیادی طور پر قوم کو چاہیے کہ وہ کھڑی ہو. جب وہ کھڑی ہو کے نظر آئے گی تو پھر ٹرمپ کہے گا کہ یہ پاورفل بندہ ہے، جو میرا دوست تھا، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، جو معاملات ہم نے چلانے ہیں وہ اسی کے ساتھ چلا سکتے ہیں، تب تو بات ہوگی. ورنہ اگر لوگ سمجھے کہ ہم اطمینان سے بیٹھے رہیں گے تو پھر ٹرمپ آ جائے گا. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت شیطان، وہ کہیں گے جناب ان کے ساتھ تو ہمیشہ سے ان کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے سر، ہم ہے نا، ہم سے بات کریں، ہم کم کریں گے. آپ کو کیا چاہیے؟ کس کس کو آپ کو کرنا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، انڈیا کے نیچے جانا ہے، اور کسی کے ساتھ نا، ہم ہیں نا، ہم خادم ہیں نا. آپ کی بات ختم ہو گئی. بڑی طاقتیں جو ہیں دوستی اپنی جگہ، لیکن وہ اپنے مفادات کو دیکھتی ہیں. یہ انٹرنیشنل اس کا رول ہے. اچھا، بات آئی تھی امریکہ کے الیکشن کی تھی. میں بتا دوں کہ امریکہ کے الیکشن میں بڑی تیزی آتی جا رہی ہے. میں نے جو کل سے اب تک معلومات کی ہیں اس حوالے سے یہ کہ ٹرمپ بالکل آگے جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ تقریباً اگر میں کہوں کہ جیتا ہوا ہے تو کوئی برائی نہیں ہوگی. لیکن جس طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کچھ 8 فروری کو یہاں گیم ہوا تھا، وہی گیم وہ وہاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے. اور اگر یہ کریں گے تو جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ حالات بڑے خراب ہوں گے. اور وہاں یہ کوشش کی جا رہی ہے. جس طریقے سے وہاں پہ کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو وہاں پہ بڑے ہنگامے ہوں گے اور بہت زیادہ ہنگامے ہو سکتے ہیں. وہ پاکستان کی اتنا، مطلب ہماری قوم کی اتنا وہ نہیں ہے کہ خاموش ہو کے بیٹھی رہے. وہ صورتحال میں برداشت نہیں کرے گی. دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ جتنی تیزی سے وہ الیکشن بھی ایک دن رہ گیا، جتنی تیزی سے وہ الیکشن ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی حالات اور یوکرین کے حالات بھی بڑی تیزی سے، کل یوکرین میں نے بتایا تھا، جو آپ کو مشرق وسطیٰ بتاتے ہیں وہاں بھی حالات بڑے تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں جیسے جیسے الیکشن قریب آتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے امریکہ کی پہلے فوج جو ہے، مطلب پہلے جنگی تعینات کی گئی تھی ان کا، لیکن اب باقاعدہ ڈپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو آرڈر ٹو اٹیک کر دیا گیا. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، آرڈر ٹو اٹیک ہے. فوجیں تو پہلے سے موجود تھی وہاں پہ، اور مزید آئے گی. کل میں نے آپ کو بتایا کہ B-52 آ گئے تھے اور B-1 بھی آ گئے ہیں، جو مدر آف آل بم کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران بہت بڑا ہے. ایران چھوٹا نہیں، اسرائیل جو ہے رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے.
تو وہاں بڑی زبردست طریقے سے امریکہ ڈپلائمنٹ کر رہا ہے، ڈسٹرائر اس نے پہنچا دیے ہیں، سارے کے ساری تیاری کر رہی ہے، اور ایران کی پورا گھیرا بندی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبریں کچھ بین الاقوامی میڈیا پہ چلی تھیں، اور کچھ سنگن بھی آئی تھی تہران سے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایران، میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ ایران اپنا بدلہ ضرور لے گا، کب لیتا ہے کیسے لیتا ہے آئی ڈونٹ نو، میں نے کل بھی کہا تھا یہ طے کرنا ایران کی اس کا کام ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ خبریں کہیں چلی تھی کہ این اس وقت جب کہ امریکن الیکشن ہو رہے ہوں گے یا پولنگ سٹارٹ ہوئی ہوگی تو ایران جو ہے نا اچانک اٹیک کر دے گا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ایسی صورتحال میں امریکہ جو ہے نا بڑا ٹرانزیکشن پیریڈ کے اندر ہوگا تو بہت بڑا وہ شاید ہو سکتا ہے اس کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہ آئے، لہٰذا اس کو کور کرنے کی خاطر یہ جو ہے انہوں نے بیٹل گراؤنڈ پہلے سے آلریڈی امریکہ نے تیار کر دیا۔ اب دو دن پہلے کی میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں، 2 دن پہلے یہ خبر آئی تھی، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اتنی ڈپلائمنٹ کر ہی دی ہے، سب کچھ کر ہی دیا، تو پھر ہم اس بات کا انتظار نہ کریں کہ ایران حملہ کرے، اس سے پہلے ہم حملہ کر دیں۔ یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں اب یہ پہلے تو اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ تم نے وہاں پہ اس کی نیوکلیئر تنصیبات کو اٹیک نہیں کرنا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو اٹیک کیا جائے۔ یہ بڑی مطلب خطرناک خبر ہے۔ لیکن دوسری جانب ایران یہ سوچ رہا ہے کہ جب امریکہ یہاں پہ پہنچ گیا ہے، اسرائیل بھی پہنچ گیا ہے، اتنی بڑی ڈپلائمنٹ ہو گئی ہے، لڑنے کے لیے وہ تیار ہے، انہوں نے بھی اپنی ایئر فورس کو تیار کر رکھا ہے، سب کچھ تیاری کر رکھی ہے، اپنی انہی پراکسیز کو بھی کہہ دیا تیار ہو جاؤ۔ لیکن ایران یہاں یہ سوچ رہا ہے کہ جب یہ حملہ کر کے ہماری نیوکلیئر ہتھیاروں کو تباہ کر دیں گے تو ٹھیک ہے، اس سے جو کچھ بھی تھوڑا بہت پھیلنا ہوگا، ہمارا تو ویسے ہی نقصان ہوگا، تو بہتر ہے کہ ہم اس کو ان کے ذریعے تباہ ہونے سے پہلے خود ہی جو ہے مطلب اس کو استعمال کریں، اور جواب میں جو کچھ بھی تباہ تو ویسے بھی ہم نے ہونا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یوز دیم اور لوز دیم، یا تو اگر وہ حملہ کریں گے تو لوز ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، یا ہم ان کو یوز کریں امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ ایک جو ہے نا چیز بڑی خطرناک، مطلب اب ایران جو ہے نا مطلب ایک ایسے موڑ کے اوپر آ گیا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو یہ معاملات مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے صورتحال جو ہے بڑے عجیب سی ہو گئی۔ لیکن اس میں ایک چیز اور یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ اب یہ جس طرح ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، اس کو کیملا ہیرس اور ٹرمپ بھی اب اس کو، جیسے میں نے کہا نا کہ الیکشن کا ہر جگہ مطلب کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں، کیملا ہیرس یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں جناب، یہ ہم نے جو ایران کو ہم کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے، ہم چاہتے تھے کہ اسرائیل کو کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھیے جس طرح آپ کو ڈومینیشن دلانا چاہتے تھے ہم نے وہ ختم کروایا، جو بھی ان کا پلان تھا حماس کا آگے پیچھے، اب دیکھیں بالکل اب ہم ایران کا گھیرا ہوا تیار ہے، وہ اس کو استعمال کر رہی ہے اپنی جگہ۔ اور ٹرمپ کو یہ ہے کہ دیکھو جناب کتنی بڑی جنگ ہونے والی ہے، تباہی پھیلنے والی ہے، امریکہ کی وہاں ڈسٹرائڈ پہنچ گیا، امریکن بمبارڈمنٹ پہنچ گیا، نیوکلیئر وار ہو جائے گی، مجھے ووٹ دیجئے تاکہ میں آ کے اس عذاب کو روکوں، جنگ کو ختم کراؤں، میں جنگ بندی کے خلاف ہوں۔ تو یہاں پر بھی آ کر دونوں کو یہ جنگ جو ہے نا مشرق وسطیٰ کی، یہ جنگ بھی مطلب کہیں نہ کہیں امریکن پولس کے اندر بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ صورتحال جو ہے چل رہی۔ دوسرا یہ خبر بھی ہے کہ بھارت کی 10 کمپنیوں پر امریکہ نے پابندی عائد کی ہے، آپ نے خبر سنی ہوگی، یہ نہیں سنی تو بتا دیتا ہوں آپ کو، اور ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے روس کی مدد کی ہے یوکرین جنگ کے حوالے سے۔ یہاں میں آپ کو خبر دے دوں سفارتی ذرائع سے، اندر کی خبر، پیچھے کی خبر یہ ہے کہ یہ روس کو ہتھیار دینے کا چکر نہیں، یہ در حقیقت بھارت کا برکس کے اندر اتنی زیادہ اہمیت حاصل کرنا اور بھارت کا متحرک ہو کے برکس کو مضبوط کرنا ہے، یعنی روس اور چین کو مضبوط کرنے کی وجہ سے ناپسندیدگی کا اظہار ہے۔ امریکہ کی آپ کو پتا ہے شروع سے عادت ہے، وہ سجی دکھا کے کھبی مارتا ہے، بات کچھ اور ہوتی کرتے کچھ اور ہے۔ جیسے کہہ رہے تھے نا جنگ بندی ہو رہی ہے، جنگ بندی ہو رہی ہے، کب سے ہو رہی ہے جنگ بندی؟ میں آپ سے کہتا کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی غزہ کے اندر، اور کہاں پہنچ گیا غزہ کا معاملہ؟ آج وہی امریکہ جو جنگ بندی کر رہا تھا، فل ڈسٹرائر اس نے پہنچا دی ہے۔ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔